بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جی، ایک تو سلمان رشدی ملعون جو ہے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بندے نے جو ہے نا وہ اپنا ذمہ داری پوری کی اور اس کو جو ہے نا وہ وارشار کیے گئے۔ تو اس کیس کو لے کے یا اس پرسنالٹی کو لے کے، شخصیت کو لے کے عمران خان صاحب سے نتی کیا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے جو ہے نا اس کو اچھا نہیں کہا، غلط کہا اس قدم کو جو ہے۔ تو بڑا سوشل میڈیا پہ اس چیز کو بھی لے کے جو ہے نا وہ واویلا اور یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ آپ یقین کریں خان صاحب کے خلاف جتنے پراپوگنڈا ہوئے، میرے خیال میں سب سے سستا اور کم اثر جو ہے نا وہ پراپوگنڈا یہ رہا ہے۔ خان صاحب نے آج کلیئر بھی کر دیا کہ جی وہ ایک انڈیا میں جو ہے نا وہ اس میٹنگ میں نہیں گئے، اس جگہ پہ نہیں گئے جہاں پہ یہ سٹیج پہ آ رہا تھا، اس نے بھی خطاب کرنا تھا۔ پھر خان صاحب کو ریاست مدینہ کو لے کے پھر ان کا جتنا ٹرینڈ ہے اس طرف، جتنے ان کا رجحان ہے اسلام کی طرف یا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ہے، جس طرح انہوں نے اتھارٹی بنائی، ساری یعنی کہ اتنی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد یہ جس نے بھی سوچا نا عجیب طریقے سے سوچا کہ عجیب اتنا سستا سوچ لیا کہ شاید کوئی یہ چیزیں جو ہے نا وہ خان صاحب کے خلاف چلی جائیں گی۔ تو یہ کہ بتانے کا مطلب، ڈسکس کرنے کا مطلب یہ کہ کتنے سستے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پراپاگنڈا کرنے لگے ہوئے اور کوشش کر رہے ہیں کس طرح جو ہے نا خان کے خلاف کوئی ایک ہی چل جائے، کو اندھیرے میں ہی واجے کے سمجھا کے۔ تو یہ ان کا یہ سچویشن بنی۔ دوسری جی شہباز گیل صاحب کے کیس کو لے کے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ایک میں آپ کو بولا تھا کہ یہ بہت اچھا ہوا جو شہباز گیل صاحب کو 48 آورز ملے اس کے لیے پولیس ریمانڈ کے لیے۔ بے شک یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جیل سے پولیس ریمانڈ میں دینے کا کہ جو آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا پاکستان کی، بلکہ دنیا کی شاید کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ لیکن کئی چیزیں ایسے جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ایسے ہوئی ہیں جو آج تک کہیں پہ نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی، تو ان میں یہ کورس ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جی خان صاحب کو پہلے جو ہے نا اطلاع ساروں کو نہیں مل رہی تھی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر ریمانڈ میں، جب اڈیالہ سے ہو کے واپس گئے ساری چیزیں کھلنا شروع ہو گئیں، تو ایک یہ فائدہ ہوا کہ اڈیالہ میں جب جتنی دیر رکھا یہ چیزیں پوچھی گئیں، بتائی گئیں۔ تو اب خان صاحب نے جو ہے نا جتنا تشدد یا جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں وہ اب یہ تو نہیں مان رہے، اور یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ کو ایک یہ ویڈیو دکھاتے ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، اور یہ محترمہ وہی ہیں کہ جو جب پارٹی چینج کر کے پیپلز پارٹی سے جو ہے نا وہ نون لیگ میں آئی تو گو نواز گو کے نعرے انہوں نے لگوا دیے تھے۔ دماغی حالت ان کی یہ ہے، ویڈیو دیکھیں۔ دل سے کیا نکالنا ہے؟ آپ انہیں وعدہ معاف گواہ بنانا چاہ رہی ہیں عمران خان کے خلاف، کیوں؟ شہباز گل سے ہم نے اس کے چیف کا نام جو ہے وہ سننا ہے، پوری قوم کو سنانا ہے۔ شہباز گل جو ہے وہ جس کہانی کا ایک کردار ہے وہ اس کہانی کے تمام کرداروں تک حکومت کو لے کے جائے گا۔ ہم نے اس سے یہ نکلا جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، یعنی کہ مقصد ان کا یہ ہے۔ تو اب ٹائم ان کے پاس رہا نہیں، اور جو خان صاحب نے آگے کال دے دی کہ اس کو لے کے ریلی کریں گے، اور ریلی تو بھی یہ اسپیشلی ہو رہی ہے، آگے جلسے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، آگے جلسوں میں بھی یہ ٹاپک رہے گا۔ آپ نے خان کے ہاتھ میں کور کارڈ دے دیا آپ کو ذلیل کرنے کا۔ دوسری چیز جو اس میں آ کے آتی ہے کہ اگر زندگی اللہ پاک نے لکھی ہوئی شہباز گیل کی اور ان کو عدالت سے ضمانت مل جاتی ہے یا کسی طرح بھی وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیان ان کے اوپن ہو جاتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے۔ سیاسی طور پہ پی ڈی ایم کا قتل ہونے والا ہے جس ٹائم وہ باہر آ گئے، کیونکہ جو ان کی ویڈیوز دیکھ لی، جو مظلومیت ان کو مل گئی، لوگ تو بھول کے اس بندے نے بیان کا کیا، حالانکہ میجورٹی جو ہے نا ان کو غلط کہہ رہی تھی ایک فکرے کو۔ تو وہ والی ساری چیزیں بھول کے لوگ جو اس کو ایک کارڈ مل گیا، ایک آپشن مل گئی، ایک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمدردی کا کارڈ جو مل گیا نا، وہ ان کے لیے پی ڈی ایم کے لیے بہت غلط ہو گیا۔ ہر چیز کی ان کو جلدی ہے کہ بس پتہ نہیں کیا، کوئی اللہ معافی دے الیکشن نہیں کہ آگے جو ہے نا وہ قیامت اناؤنس ہو گئی 4-6 دن میں جو کرنا ہے اسی میں لپیٹنا ہے۔ اس جلدی میں یہ اتنی غلطیاں کر رہے ہیں کہ پچھلے 5 مہینے یا 4 ان کی گورنمنٹ کے چھوڑیں، یہ جو 20 کے دن گزریں گے یا گزر رہے ہیں، آگے کچھ دن ہیں، ان سے یہی نہیں کلیئر ہونے۔ تو باقی نیب کے قانون جو ہے نا وہ جو چینج کیے تھے اس کی امپلیمنٹیشن، اس پہ بھی ایک ویڈیو ایک سیپریٹ کریں گے، لیکن ابھی اس ویڈیو میں اس پہ شہباز گیل صاحب کو لے کے چلتے ہیں۔ تو شہباز گیل صاحب کو لے کے اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کا آپ نے بیان سن لیا، جناب اپنے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ سعودی جا کے بیٹھ گئے ہیں اس کیس سے پہلے گئی۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں تو اس میں بھی ہمارا ذاتی رائے ہے کہ اس میں بھی جان کے میڈیا پہ، جس میں لوگ میرے خیال میں کہ اس میں انوالو ہو بھی گئے ہیں سم ہاؤ، کہ اس میں بھی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا۔ اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کہیں ہو، ہر دفعہ میں نے انصار عباسی کا، حامد میر کا اور اسد طور وغیرہ جتنے ان کا جو 2 نمبر صحافی ہیں، ان کی جب بھی کوئی بات ہوئی ہے ہمیشہ سے ان سے کہا ہے اتنے سستے کام ملٹری ISI نہیں کرتی۔
وہ کام ایسے کر جاتی ہے کہ جن کا پتہ سالوں بعد لگتا ہے. تو ان معاملات کو لے کے تو یہ اس میں بھی جان کے جو ہے نا ان کو سامنے لایا جا رہا ہے, جبکہ ان کو بھی پتا ہے کام شارٹ ہے, ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے. اور یہی آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ ان کے پٹے کھلنے والے ہیں, آدھے تو آپ نے کھلے دیکھ لیے. اب بہت جلد آپ کو ایک دم نظر آئے گا کہ یہ ان کا منہ جن کے بھی کندھے پہ کھڑے ہوئے ہیں نا ان کی طرف ہو جائے گا. باجوہ صاحب کے حوالے سے ہم اس چینل سے آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی, ایک ماحول بن گیا ہوا تھا ایکسٹینشن ملے گی, ماشاء اللہ کی طرف جائیں گے. مارشل لا نہیں, ایک ایمرجنسی چھوٹی موٹی کہیں اگر سچویشن یہ جس طرح آپ لے آئے ہیں خان صاحب کو, ریلی پہ لے آئے, جلسوں پہ لے آئے, یہ عوام کو آمنے سامنے کریں گے. آپ کو ایک پہلے بھی اس چینل سے کہا گیا یہ کچھ خدا نہ خواستہ اللہ کبھی نہ کرے گی, کچھ لاشیں گروائیں گے. یہ جو بھی کر لیں, ویڈیو کو اس چیز پہ تمام کرتے ہیں کہ یہ جو بھی کر لیں, آپ کو کہا الیکشن ابھی کریں, مہینے بعد کریں, 3 بعد کریں, اگلے سال کریں, خان کو نہیں روک سکتے. اور خان صاحب بھی اب آہستہ آہستہ چیزیں اوپن کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے حساب سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اب 2/3 میجورٹی سٹیمپ ہو چکی ہے ان کی کتابوں میں بھی, کہ 2/3 میجورٹی سے اب یہ کتنا بھی گرا لیں 2/3 میجورٹی سے نیچے خان صاحب نہیں جاتے. اب اوپر کی تیاری ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ پاک جو ہے نا حامی ناصر ہو, اور اپنا جو ہے نا تمام لوگوں کو جو ہے نا اپنے اللہ پاک پاکستانیوں کو حفظ و امان میں رکھے. اور اس دعا کے ساتھ جی